یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں، اور مجھے ان کے جواب پتہ ہے، لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی۔ مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، کیا ان کی سوچ تھی، کیسے انہوں نے پیسہ چلایا، کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا، کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے، کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا کے بات چیت کی گئی، ان کی میٹنگز کی گئیں، اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے، کیسے ان کو پیسے ملے، یہ سارا اب عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ گورنمنٹ گرا دی، 9 اپریل کو گورنمنٹ گر گئی، لیکن جو 10 اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا، اور وہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا۔ گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی۔ تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ان ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف۔ قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے، قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے، جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی۔